لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ہماری کوئی اسلامی بہنیں انہوں نے کمنٹس میں یہ سوال لکھی ہے کہ پریگننسی کے دوران جو سفید پانی آتے ہیں اس کا کیا حکم ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب سے ہمارا پریگننسی کی شروعات ہوئی ہے تب سے ہی سفید پانی آ رہے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا نماز کے تعلق سے، وضو کے تعلق سے، پاکی ناپاکی کے تعلق سے کیا ہوگا۔ آئیے میں انشاءاللہ آپ کو جواب پیش کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ اس کو سنیں۔ طبی تحقیق اور ریسرچ کے مطابق عموماً عورتوں کو جو یہ پانی آتا ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کو لیکوریا کہتے ہیں۔ لیکوریا یہ ایک مرض بھی ہے، یہ سب کو نہیں ہوتا۔ طبی تحقیق اور ریسرچ کے مطابق عموماً عورتوں کو 2 طرح کا لیکوریا یعنی سفید پانی آتا ہے۔ نمبر 1، لیکوریا کا پانی بالکل سفید، پتلا اور بے بو ہوتا ہے، اس میں کوئی بدبو نہیں ہوتا۔ ایسا اگر ہے، سفید ہے، پتلا ہے، اس میں بدبو نہیں ہے، اس قسم کا جو لیکوریا ہے وہ پاک ہے، اس سے نہ تو وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی جسم اور کپڑے ناپاک ہوتے ہیں۔ اور اس طرح کے لیکوریا کے مسلسل جاری رہنے سے نمازوں اور کپڑوں کی پاکی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ رطوبت ہے، یہ وہ رطوبت اور تری ہے جو طبعی طور پر پیدا ہوتی ہے، جو پاک ہے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز مثلا خون، پیپ، منی مزی وغیرہ شامل نہیں ہوتی۔ جیسے انسان کے منہ سے تھوک طبعی طور پر پیدا ہوتی ہے اور وہ پاک ہوتی ہے، انسان کے منہ سے طبعی طور پر نیچر کے حساب سے تھوک پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ تھوک ظاہر سی بات ہے کہ پاک ہے۔ یہ ویسے ہی اگر لیکوریا کا جو سفید پانی ہے اگر سفید ہے، پتلا ہے اور اس میں کوئی بدبو نہیں ہے تو وہ نیچر کے حساب سے وہ پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی منی، خون، پیپ اور مزی وغیرہ کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہوتی، لہٰذا وہ پاک ہے۔ دوسری قسم کا جو لیکوریا اور سفید پانی ہے آپ اس کا بھی سن لیں۔ لیکوریا کا پانی اگر گاڑھا ہو، بدبودار ہو اور سفید یا گاڑھا مٹیالہ یا گاڑھا پیلا ہوتا ہے، لیکوریا کا پانی گاڑھا بدبودار اور سفید یا گاڑھا مٹیالہ یا گاڑھا پیلا اگر ہوتا ہے تو اس قسم کے لیکوریا کو احتیاطاً ناپاک اور وضو توڑنے والا قرار دیا جائے گا، اور کپڑوں اور جسم پر لگنے سے کپڑے اور جسم دونوں ناپاک ہو جائیں گے۔ جتنے حصے میں لگا ہے اتنے حصے کو دھونا پڑے گا، پانی سے صاف کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک انفیکشن ہے۔ جی ہاں، یہ انفیکشن کی وجہ سے بدبودار اور گاڑھا ہوتا ہے، تو اس میں اس بات کا احتمال اور گمان موجود ہوتا ہے کہ اس میں انفیکشن کی وجہ سے زخم کا خون یا پیپ یا پانی وغیرہ اس لیکوریا کے ساتھ مل گیا ہو، اور اس قسم کے لیکوریا کا بدبودار، گاڑھا، مٹیالہ اور پیلا وغیرہ ہونا اس بات کے احتمال و گمان کے لیے کافی ہے کہ اس میں زخم کا خون یا پیپ یا پانی وغیرہ شامل ہو گیا ہوگا، جیسا کہ فتاوی رضویہ وغیرہ میں ہے۔ لہٰذا اس قسم کے لیکوریا کو احتیاطی طور پر ناپاک قرار دیا جائے گا اور وضو ٹوٹنے کا حکم بھی دیا جائے گا۔ جس طرح کسی بیماری اور انفیکشن کی وجہ سے آنکھ سے پانی نکلے تو فقہاء کرام نے اسے ناپاک اور وضو توڑنے والا قرار دیا ہے، دوسری قسم کا بدبودار لیکوریا چونکہ ناپاک ہے، لہٰذا کپڑے پر لگ جائے تو کپڑے کے اس حصے کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ اگر اس کی مقدار 1 درہم سے زیادہ ہے تو کپڑے کو پاک کرنا فرض ہے۔ اگر کپڑے کو پاک کیے بغیر اس میں نماز ادا کر لی تو نماز درست نہیں ہوگی، اور اگر اس لیکوریا کی مقدار 1 درہم کے برابر ہے تو اس کو پاک کرنا واجب ہے۔ اگر پاک کیے بغیر نماز ادا کر لی تو نماز واجب الاعادہ یعنی دہرانی پڑے گی، اور اگر 1 درہم سے کم ہے تو کپڑا دھونا پھر سنت ہے۔ اگر بغیر دھوئے نماز ادا کر لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت اور مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر دماغ میں آ رہا ہو کہ درہم کی مقدار کیا ہے، درہم کا گھیراؤ کتنا ہے، تو یاد رکھیں کہ آپ اپنی ہتھیلی کو مکمل کشادہ کرنے کے بعد اس میں پانی ڈالیں، جتنے ایریے میں پانی جمع رہے گا، رکا رہے گا،
وہ درہم کی مقدار ہے، اس کو یاد رکھیں۔ تو یہ لیکوریا کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں تھیں، یہ یاد رکھیے گا۔ تاہم اگر یہ دوسری قسم والا جو لیکوریا ہے، یا کسی کو اتنا زیادہ ہو کہ کسی نماز کے مکمل وقت میں اسے اتنا وقفہ بھی نہ ملے جس میں وہ وضو کر کے پاکی کی حالت میں اس وقت کی فرض نماز ادا کر سکے، اگر اتنا وقت بھی نہیں ملتا، مسلسل آتا رہتا ہے، اگر اتنا وقت فری نہیں رہتا، گیپ نہیں ہوتا کہ وہ وضو بنا کر کے نماز پڑھ لیں اور نہیں آئے، بند رہے، اگر ایسا نہیں ہوتا بلکہ مسلسل آتا رہتا ہے، تو ایسی عورت پھر معذور کہلائے گی۔ معذور کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد وضو بنا لے گی، وضو بنانے کے بعد جب تک اس نماز کا وقت رہے گا، اگر وضو ٹوٹنے والا اور کوئی کام نہیں ہوا تو اس وضو سے جب تک نماز کا وقت برقرار رہے گا اس وقت کی نماز، نفل، تلاوت قرآن پاک، جو کچھ بھی وضو کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہوگا ان کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ معذور کے لیے، مجبور کے لیے ہے۔ بہرحال امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔